مرضی کی سوچ کا نام دین نہیں، ذاتی ریسرچ کا نام دین نہیں، دین ہے حجت کی اطاعت کا نام۔ ہزاروں دفعہ میری قوم کے اس پڑھے لکھے میں سے میں نے واقعہ سنا، اس واقعے کا دوسرا رخ دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے، بچوں کو یاد ہے، مجھے واقعات وقت گزارنے کے لیے پڑھنے کا میں عادی نہیں، تصویر کا دوسرا رخ دکھاؤں۔ آپ نے سنا ہے کہ ابی نماز پڑھ رہا تھا، رسول نے آواز دی تھی، اس نے نماز تیز کی تھی، رسول نے پھر آواز دی، اس نے اور تیز کی، تیسری آواز پہ مصلی لپیٹا، رسول کے پاس آیا، لبیک یا رسول اللہ، پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ سرکار نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا شرم نہیں آتی؟ تجھے وجود نماز بلا رہا تھا، تجھے اصل نماز بلا رہا تھا، تجھے وجود نماز نے بلایا۔ اس نے کہا سرکار آپ نے کہا کہ نماز اللہ کی ہے، تو اللہ تو بڑا نہیں؟ رسول نے دیکھا تو نے دیکھا ہے وہ ہے؟ سرکار نہیں، سنا ہے نہیں، اس اللہ کو دیکھا نہیں، نہیں، اسے کبھی بولا بھی نہیں، نہیں، مانتا کیوں ہے؟ سرکار آپ نے کہا وہ ہے۔ فرمایا وہ بھی تو میں ہی بلا رہا تھا۔ اب میں جملہ دینے لگا ہوں، میری ہے کا نام دین ہے، نہیں کا نام دین نہیں، میں نے بلایا۔ بس یہ تو واقعہ آپ نے سنا، تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا۔ ابی رسول کی محفل سے اٹھا اور صحابہ کی محفل میں چلا گیا۔ صحابہ نے کہا ابی آج چہرے پہ یہ اداسی کیوں؟ ابی نے کہا آج بوڑھا ہو گیا تھا، آج پتہ چلا ہے، شریعت کے مسئلے سے بے خبر رہا، آج مجھے نبی نے پاس بلا کے سمجھایا ہے کہ جب نبی آواز دے تو نماز توڑو اور نبی کی آواز میں لبیک کہو۔ یہ مجھے آج پتہ چلا ہے، اللہ کی نماز توڑ دی جاتی ہے نبی کے بلانے پہ، اللہ کی تسبیح روک دی جاتی ہے نبی کے بلانے پہ۔ اتنا کہنا تھا، ابی نے کہا کہ آج مجھے مسئلے کا پتہ چلا۔ ساتھ بیٹھا تھا ایک 450 سال کا جوان سلمان۔ کیا کہنے، یہاں تو لفظ کا لہو سوال ہی پیدا نہیں ہو، سینے میں تھا اس کے تمغہ ایمان۔ اٹھ کے کھڑا ہو کہنے لگا کیا کہا تو نے ابی؟ تجھے آج پتہ چلا کہ نبی بلائے تو نماز توڑ دی جاتی ہے، تجھے اب بھی نہیں پتہ چلا؟ اس نے کہا اچھا سلمان ابھی بھی نہیں پتہ چلا؟ سلمان نے کہا کل میرے پہلو پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ، تجھے میں بتاؤں کہ وجود صلاۃ کسے کہتے ہیں، حقیقت صلاۃ کسے کہتے ہیں۔ جس ماتمی نے فرش میں نہیں بیٹھنا، تم نے فضا اور خلا میں جا کے مودت اور ولایت علی کا مزہ لینا ہے۔ سلمان نے ابی کو اگلے دن اپنے پہلو میں کھڑا کیا، سلمان نے مصلی پہ آئے، سلمان نے عبادت شروع کی، سلمان نے نماز شروع کی، سلمان نے تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کہنے کے بعد سلمان نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد پہ سلمان آئے تھے، یا نبی کی آواز سلمان، سلمان نے وہیں سے مصلی چھوڑا، نبی کے قریب آئے، لبیک یا رسول اللہ۔ سلمان پیاس ہے، پانی کا پیالہ پلا، سلمان مشکیزے سے کیا، پانی کا پیالہ بھرا، بسم اللہ پڑھ کے نبی کے قدموں پہ بیٹھا، نبی نے پیالہ پانی کا نوش فرمایا، نبی نے سلمان کو پیالہ دیا، سلمان نے پیالہ رکھنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ اجازت، ہاں سلمان واپس چلے جا۔ سلمان مصلی پہ کھڑا کہا ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سلمان نے نماز کو شروع کیا، جدھر سلمان نے نماز کو ختم کیا ابی نے جلدی سے نماز ختم کی، نبی کے قدموں پہ جا کر کہا بڑھا ہو گیا ہے بطول کی دہلیز میں سجدے کرتے ہوئے، جسے ابھی تک اتنی معرفت بھی نہیں ہوئی۔ جب اس نے نماز توڑی تھی، اس نے نماز کو سرے سے کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے نماز کو شروع سے کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے وہیں سے آ کے نماز کیسے شروع کر دی؟ نبی نے بلا کر سلمان تو نماز توڑ کے آیا تھا؟ جی مولا تو نے سرے سے کیوں نہیں شروع کی؟ نبی کے قدموں بیٹھ کے تھا مولا تجھے تیری عزت کا واسطہ پہلے بتا میں نے توڑی کب تھی؟ میری نماز کب ٹوٹی؟ میں تو اطاعت حجت میں تھا۔ تصحیح کرے وہ اپنے عقیدے کو، جو بندہ یہ کہتا کہ سلمان بطول کی دہلیز پہ جھاڑو دیتا تھا، جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گرد ہو، جھاڑو نہیں دیتا تھا۔ سلمان ہر صبح جا کے دہلیز عصمت پہ سجدہ کرتا تھا۔ ادھر مؤذن مدینہ کی مسجد سے اذان دیتا حی علی الصلاۃ، سلمان بطول کی دہلیز پہ آتا، دہلیز پہ آ کے سجدہ کرتا، پھر مسجد میں جاتا۔
ایک دن ایک صحابی نے نبی کی ابا پہ ہاتھ رکھ کے کہا اس سلمان بوڑھے کو یہ تو بلا کے پوچھے حیا علی الصلاۃ پہ مسجد میں آیا جاتا ہے، یہ بطول کے دروازے پہ جاتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے؟ نبی نے کہا سلمان انہیں کیوں نہیں بتاتا وہاں کیا کرنے جاتا ہے؟ فرمایا انہیں سمجھانے کے لیے جاتا ہوں یہاں اسی کی قبول ہوتی ہے جس پہ وہ راضی ہوتی ہے۔ جی ہیں آپ سب یا عبادت تمہارے اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں، حجت کی اطاعت کا نام ہے۔ اختیار حجت کو سمجھو، حجت کے اختیار کو سمجھو، اپنے بادشاہوں کے اختیار کو سمجھو تو صحیح، کس اختیار کے مالک ہیں؟ جن کے بہلول، بلال، کمبر، مقداد اور قلندر کے اختیار نہیں پڑھے گئے۔ آج 2 ٹکے کا بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں سرکار یہ آپ جو کہہ رہے ہیں علی تو ایسا نہیں کر سکتے۔ نہ چیلنج کرنا کہ ہم تمہیں گھر کے جانوروں کی فضیلتیں سنائیں اور پھر تجھے غش آئے۔ جانور تو پھر بھی سانس لیتے ہیں، زندگی ہے ان کے پاس۔ جانور تھے، سانس لیتے تھے، زندگی تھی۔ علی کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا تھا۔ شیرازی بادشاہ زمانہ تلوار کہتا تھا، علی ذوالفقار کہتے تھے۔ کتابوں کا انبار ممبر پہ لگاؤں گا، بہت سی جنگیں ایسی ہیں جہاں پہ جا کے علی قبضہ تلوار پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے، علی ذوالفقار کو ہوا میں چھوڑ دیتے تھے۔ ذوالفقار ہوا میں لہراتی ہوئی آتی تھی، 3 گردنیں کاٹتی تھی، 4تھی چھوڑ دیتی تھی، 6 کاٹتی تھی، 7ویں چھوڑ دیتی تھی، 10 کاٹتی تھی، 11ویں چھوڑ دیتی تھی۔ مالک اشتر نے قدموں میں بیٹھ کے کہا یا علی یہ تیری تلوار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دیکھ کے چلتی۔ تو یہ تو بے جان کے فضائل سنائیں تو لوگ پریشان ہو جائیں۔ یہ سانس تو نہیں لیتی تھی نا، لیکن بہت سو کے سانس لے لیتی تھی۔ خود سانس نہیں لیتی تھی، اسے دیکھ کے بہت سے سانس خشک ہو جاتے تھے، اکھڑ جاتی تھی سانسیں اس کو نیام کے بستر سے اٹھتے ہوئے دیکھ کے۔ یہ نیام کے بستر پہ سر رکھ کے سوتی تھی تو سارے ہی سوتے تھے۔ واللہ با حسین 2 بادشاہ کے علم ہے، پوری مجلس سے آئیے صرف علی کی ذوالفقار سنانے کے لیے۔ ایک جنگ پہ دشمن علی کے قبضے پہ تھا، علی نے اس کے سینے پہ پاؤں رکھا، اس نے کہا یا علی آپ تو کریم ہیں، آپ سے جو مانگے وہ دیتے ہیں، کچھ میں بھی مانگنا چاہتا ہوں۔ علی نے کہا بول کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا اپنی ذوالفقار دے دیں، اپنی تلوار دے دیں۔ اب علی کی دہلیز سے کوئی خالی جائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ علی نے ذوالفقار کو ریت پہ پھینکا، اٹھا، اٹھا۔ اس نے ذہن میں سوچا کہ جلدی سے تلوار اٹھاؤں گا، الٹا وار علی پہ کروں گا۔ پھرتی سے اٹھا، ہاتھ تلوار پہ نظر علی پہ، ہاتھ تلوار پہ نظر علی پہ، ہاتھ تلوار پہ نظر علی پہ، زور لگا رہا ہے، اٹھ نہیں رہی، زور لگا رہا ہے، ہل نہیں رہی۔ جب زور لگا کے تھک گیا تو وہی ہاتھ علی کے قدموں پر رکھ دیے، رکھ کے کہنے لگا یا علی معاف کیجئے گا، ہزاروں دفعہ اس تلوار کو آپ کی انگلیوں پہ لہراتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے پورا زور لگایا، یہ ہلی کیوں نہیں؟ علی نے چہرے پہ ہاتھ مار کے کہا بدبخت، میں نے تلوار دی تھی، اپنا بازو تو نہیں دیا تھا۔ میں نے تلوار دی تھی۔ وہیں پہ کسی شاعر نے کہا کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ حجت کا اختیار یہ تھا، بس ختم کروں اور یہیں پہ 2 جملے سن لینا، یہ تھا اختیار حجت۔